بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم ذرا بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ اب تک ہم یہی سنتے اور دیکھتے آئے ہیں اور کہتے بھی آئے ہیں کچھ حد تک کہ جی ہم حضور پاک کی امت ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول کی، تو اس لیے اللہ نے ہمیں ذرا ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن 100% یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں ہے ٹھیک، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ زمین پر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ پھر دو طرح سے عذاب بھیجتا ہے، ایک آسمان سے بارش کا عذاب اور دوسرا زمین پر ظالم حکمران جو ہے اس کو لگا دیتا ہے۔ تو کیا یہ دو چیزیں نہیں ہو رہی پاکستان میں؟ کیا پاکستان میں بے موسمی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں؟ جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تب اندھا دھند بہت زیادہ طوفان کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور آج کل بھی یہی ہے۔ اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو تب کیسالی آ جاتی، تب بارش ہوتی نہیں ہے۔ تو دوسرا، کیا ہمارے جو حکمران ہیں وہ ظالم نہیں ہیں؟ میرے خیال میں تو ان سے بڑا ظالم ہے کوئی نہیں۔ وہ کیسے کہ اب جس طرح کہ رمضان کے مہینے میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو عوام کے لیے پہلے ہی جو عوام خود ہے وہ مہنگائی کر دیتی ہے، جو کہ ہمارے تاجر حضرات ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا پھر ٹھیلے والے ہیں وہ مہنگائی کر دیتے ہیں، آرٹیفیشل مہنگائی، کہ حکومت کی طرف سے اگر کسی چیز کا ریٹ 5 روپے بڑھتا ہے تو تاجر جو ہے نا وہ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور آگے ٹھیلے والا جو ہے جو تاجروں سے لے کر آگے عوام کے لیے چیزیں فروخت کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 20 روپے سے 50 روپے بڑھا دیتا ہے۔ تو وہی فروٹ، فار ایگزامپل، کیونکہ زیادہ تر رمضان میں فروٹ کا ہی استعمال ہوتا ہے، تو فروٹ جو ہے دیکھیں کہ اگر کوئی ایک فروٹ جو ہے نا وہ 100 روپے پہلے کلو ہے تو رمضان میں وہ 200 روپے کلو ہو جاتا ہے، اور شاید کچھ فروٹس ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، تو ان کے ریٹس میں جو ہے نا وہ ڈبل ٹرپل جو ہے نا وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو ظلم کی ایک شکل ہے نا۔ اب حکمران سے لے کر نیچے تک ہر طبقہ جو ہے نا وہ ظلم کر رہا ہے۔ ہاں، حکمران کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت کم ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی اسکیم نکالیں، زیادہ تو وہ اپنا پیٹ دیکھتے ہیں، اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے کون سی اسکیم ہے، وہ اسکیم لانچ کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دے، اور ڈھونگ یہ رچا جاتا ہے کہ جی عوام کے لیے یہ اسکیم متعارف کروائی گئی ہے، ایکچولی وہ ہوتی ان کے لیے صرف دکھاوا عوام کا ہوتا ہے کہ جی عوام کے لیے۔ تو اگر کوئی ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے اور عوام کے لیے وہ اسکیم نکال بھی دیں کہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس اسکیم کا تقریباً 50% وہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے پولیٹیشین ہیں، وہ کیسے کھا جاتے ہیں؟ کچھ حصہ وہ خود رکھ لیتے ہیں، کچھ وہ حصہ جو ان کے اپنے چمچے وغیرہ ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں، کچھ دوستوں کو بانٹ دیتے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے سمجھیں کہ جو اسکیم ہے اس کا 50% جو ہے نا وہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقی رہ جاتا ہے 50%، وہ آتا ہے نیچے جو ہے ہمارے سول ایڈمنسٹریشن، وہ ہو گئی، اور جو مل مالکان ہیں وہ ہو گئے، وہ 50% میں سے 25% وہ دونوں کھا جاتے ہیں۔ جس طرح اب آٹا اسکیم آئی ہے، آٹا اسکیم میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 10 ارب کا بجٹ دیا گیا ہے آٹا اسکیم کے لیے، تو اس میں سے 5 ارب جو ہے نا وہ تو پولیٹیشین خود ہی کھا گئے ہیں۔ 5 ارب نیچے دیا گیا ہے اسکیم کے لیے، اب 5 ارب میں سے پھر 2.5 ارب جو ہے نا وہ یہ سول ایڈمنسٹریشن اور جو مل مالکان ہیں وہ کھا گئے ہیں۔ وہ کیسے کھا گئے ہیں کہ جی مل مالکان جو ہے نا وہ ٹرک بھیجتے ہیں عوام کو آٹا بانٹنے کے لیے، تو اس میں بھیجتے وہ 50 بیگ ہیں، اور ادھر لکھ دیتے ہیں اپنے ریکارڈ میں کہ جی ہم نے 100 بیگ بھیج دیے۔ تو اسی طرح وہ جو 50 بیگوں کا گھپلا کر رہے ہیں نا، اس میں سے 50 میں سے 25 بیگ کا وہ مارجن خود پرافٹ رکھ لیتے ہیں، 25 بیگ کا جو پرافٹ ہے
وہ دے دیتے ہیں جی یہ جو اپنی سول ایڈمنسٹریشن ہے. تو اس طرح وہ دونوں مل بانٹ کے 50% میں سے 25% وہ کھا رہے ہیں. باقی رہ جاتا ہے 25%، جو کہ 100% میں سے 25% جو ہے نا وہ آگے ڈسٹریبیوٹر کے پاس آ رہا ہے، جو ڈائریکٹلی عوام کو مہیا کر رہے چیز. اب اس 25% میں سے بھی وہ 12.5% تقریباً آدھا جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹر خود کھا جاتا ہے. وہ کیسے کھا جاتا ہے؟ وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو نوازتا ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں پر وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں تو وہاں پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے دوست ہیں، ان کو وہ زیادہ دے دے گا اور دوسروں کو دے گا ہی نہیں. تو اس طرح پہلے وہ اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو راضی کرے گا، ان کو وہ دے گا. اگر 50 بیگ آئے ہیں تو 50 میں سے سمجھیں گے وہ 25 بیگ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں ہی تقسیم کر دے گا. باقی 25 بیگ جو ہے نا وہ ملیں گے عوام کو. تو ایسے سمجھیں کہ اب 100% میں سے نا عوام تک پہنچ رہا ہے تقریباً 12.5%، جو کہ چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، پانچواں بھی نہیں بنتا. تو یہ صورتحال ہے. تو اس طرح اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈاکو بنا بیٹھا ہے. سیاستدان سب سے بڑے ڈاکو، ان کے بعد جو ہے نا اپنے یہ مل مالکان اور سول ایڈمنسٹریشن وہ ڈاکو، پھر ان کے بعد آگے ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا وہ ڈاکو. تو یہ ہر بندہ تو ڈاکو بنا بیٹھا ہے. اب اگر فار ایگزامپل پیچھے رہ جاتے ہیں عوام، عام عوام، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پر آدھی عوام جو ہے نا وہ واقعی مستحق ہوتی ہے لینے کی، اور آدھی عوام جو ہے نا وہ سفید پوش جو کہ اپنا گھر چلا بھی سکتے ہیں، وہ تو ان کو تو نہیں جانا چاہیے. میرا تو یہی کہنا ہے کہ جن کو وہ خود اپنا گھر کا سرکٹ چلا سکتے ہیں، جو مستحق نہیں ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن ہماری عوام جو ہے نا وہ کسی سے کم نہیں ہے. وہ جو گھروں میں انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، جن کو پورے سال کا کھانا مہیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے لے لیں. باقی جو عام غریب بندہ ہے جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بے شک بھوکا مر جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ عام عوام بھی جو ہے نا وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ جو 12.5% ہے اس میں سے بھی سمجھیں کہ آدھا جو ہے نا جو مستحق افراد ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور آدھا جو ہے نا وہ یہ اپنے جو جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بٹور لیتے ہیں. تو ایسے سمجھیں کہ جو اسکیم مستحق افراد کے لیے متعارف کروائی تھی، ان کے ہاتھ میں 6% آتا ہے ٹوٹل 100% میں سے. تو باقی تو جن کو ضرورت نہیں تھی وہ کھا گئے. پولیٹیشنز، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کھا گئے. سیاستدانوں کے بعد پھر آگے اپنے مل مالکانز آ گئے یا سول ایڈمنسٹریشن آ گئی، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی آدھا وہ کھا گئے. اس طرح ہر سٹیج پر، ہر لیول پر آدھا آدھا جو حصہ وہ کھاتے جا رہے ہیں. اور آگے اینڈ پر جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ 100 بیگوں میں سے صرف 6 بیگ جو ہے نا وہ مستحق افراد کو مل رہے ہیں. باقی جو تقریباً 94 بیگ ہے نا وہ لوگ کھا جاتے ہیں جن کے لیے وہ اسکیم تھی ہی نہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب وہاں پر ہوتا کیا ہے، اکثر سننے میں آ رہا ہے، نیوز پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جی جہاں پر یہ آٹا تقسیم کرتے ہیں وہاں پر پھر فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو فراڈ ہو رہا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ پھر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہمارے یہ سیکورٹی ادارے ہیں وہ کیا کریں کہ وہ غریب لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کی بےعزتی کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے بھی بڑے بہت مطلب معاملات ہو رہے ہیں. ایسے سمجھیں کہ وہ جو مستحق بندہ ہے وہ اپنا جو تقریباً 6% حصہ لے بھی رہا ہے نا وہ بھی مار کھانے کے بعد لے رہا ہے. یا پھر اس کے ساتھ پھر فراڈ بھی ہو رہے ہیں وہاں پر، کہ جس طرح بھی پچھلے دنوں واقعہ آیا کہ ایک بوڑھی عورت کو نا ایک عورت سائڈ پر لے گئی کہ آئیں جی میں آپ کو پہلے آٹا لے دیتی ہوں، آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی بہانے سے اس کو سائڈ پر لے جا کر اس کی جو سونے کی بالیاں تھیں اس کے کانوں میں وہ کھینچ کر لے گئی، اور اس بوڑھی اماں کا جو کان ہے وہ بھی زخمی ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہ بھی ہماری عوام ہی ہے نا، ہم ہی میں سے ہے نا یہ لوگ بھی. تو وہ جو ایک مستحق تھی اس کو آٹا کیا مل رہا تھا، وہ الٹا اپنا جو سونا تھا، سونے کی بالیاں جو کہ اس کے بقول کے وہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھی، تو وہ بھی وہ چھین کر لے گئی. تو آٹا لینے کے بجائے وہ الٹا اپنا سونا بھی گوا بیٹھی. تو یہ بھی ہو رہا ہے.
اور دوسرا ایک اور چیز سننے میں آئی ہے کہ جی یہ جو میسیج کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے نمبر پر آٹا اسکیم کے اہل کے لیے، تو وہ کافی، کیونکہ جو مستحق افراد ہیں وہ تو بیچارے عام ہیں، مزدور لوگ ہیں، یا پھر گاؤں کے لوگ ہیں جو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میسیج کس طرح کرنا ہے نمبر پر، یا کس نمبر پر کرنا ہے اور کیا لکھ کر کرنا ہے۔ تو جو کچھ شہری لوگ ہیں جن کو ذرا پتہ ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح لوٹ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لائیں جی ہم آپ کا میسیج کر دیتے ہیں، 50 روپے فی میسیج لگے گا۔ تو وہ ہر بندے سے 50 روپے وہ لیتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تقریباً ایک دن کا وہ 8-10 ہزار روپیہ وہ اسی طرح میسیج کے 50 روپے ایک فی میسیج، ہر بندے سے 50 روپے لے کے وہ 8-10 ہزار کی وہ دہاڑی بنا رہے ہیں اپنی۔ تو یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر لوٹنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہمارا بس چلتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا اپنا جو نا وہ لوٹ لیتا ہے۔ پولیٹیشن کا جتنا بس چلتا ہے وہ اسی حساب سے لوٹ رہے ہیں، عام عوام جو ہے ان کا جتنا بس چلتا ہے وہ اسی حساب سے لوٹ رہے ہیں۔ وہ ایک میسیج کرنا ہے، کیا اس میں ہے، کیا بندہ پہاڑ اٹھا لیتا ہے جس کا وہ کہ 50 روپے ایویں وہ غریب لوگوں سے جو کہ آٹا لینے آئے ہیں ان سے لیتے جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنی اچھی خاصی وہ اپنا ایک تھیلا لے کر جاتا ہے آٹے کا، اور یہ بندہ 8-10 ہزار کی دہاڑی بنا رہا ہے 50-50 روپے لے کر لوگوں سے۔ تو دوسرا جو ہے نا وہ جو فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی جو ان کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں وہ ان سے بھی محروم ہو رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ پھر وہ تشدد بھی ان پہ ہو رہا ہے، ان کو مارا بھی جاتا ہے، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، پھر سارا دن ان کو لائنوں میں دھوپ میں کھڑے بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ وہ مستحق جو ہے وہ چکی میں پس کر پھر جا کے وہ کچھ حاصل کرتا ہے، ادروائز وہ ایسے اگر میرے مطابق دیکھا جائے تو وہ اگر آٹا لے بھی لیتا ہے نا، تو ابھی میرے مطابق تو وہ نقصان میں ہی ہے بیچارہ، کیونکہ سارا دن لائن میں دھوپ میں کھڑے رہنا، پھر جو ہے وہ تشدد اور بے عزتی برداشت کرنا، اور 50 روپے فی میسیج وہ بھی دینا، اس کے بعد جو ہے وہ فراڈ کے بھی چانسز، تو وہ تو بیچارہ آٹا لینے کے بعد بھی نقصان میں ہی ہے۔ تو فائدہ میں وہی ہے جو اوپر ہیں ان سے۔ تو یہ ہماری عوام کا حال ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اگر ناپ تول ہوتے تو اس میں ہماری عوام جو ہے نا وہ کتنا گھپلا کرتی ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ فروٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریٹ اگر تھوڑا سا اپ ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر جو ہے نا وہ ریٹ اپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کے حق ماریں گے، آپ لوگوں کا حق کھائیں گے، تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا نا۔ اب بے موسمی بارشوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ظالم حکمران ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا نہیں دیکھ رہے، آپ لوگوں پر یہ ظلم ہی ہے نا، چاہے وہ آپ لوگوں پر لاٹھی چارج کریں، بے شک آپ کو مار پڑوائیں، بے شک آپ پر کیسز بنائیں، بے شک آپ کا جو حصے کا یا آپ کا جو آپ کے لیے جو اسکیم بنائی تھی وہ خود کھا جائیں، تو یہ ظلم ہی ہے نا، یہ ظلم کی ہی ایک شکل ہے۔ تو وہ جس طرح ان کا بس چلتا ہے وہ اس طرح آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس سے یہی ہے نا کہ وہ ظالم حکمران ہیں۔ اور تیسرا زلزلے آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی تو اللہ کا قہر ہی ہے نا، زلزلے بھی تو تبھی آتے ہیں نا جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا کر سکیں۔ باقی فی الحال تو ہم جو ہے نا اس مقصد سے بہت کوسوں دور نکل چکے ہیں، تو اس مقصد پر واپس لوٹنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہی ہم باقی رہیں گے، ادروائز جو ہے نا جو ہمارے حالات ہیں وہ دکھتا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہتری کے لیے کام کریں یا پھر بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن فی الحال تو ہمیں یہی ہے کہ ہم ایک دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود بچ جائیں، باقی بے شک پورا پاکستان ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ تو اب اینڈ پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان میں سب سے زیادہ جو جن کا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے ہیں کسان حضرات، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ تقریباً پاکستان کا 60% جو آبادی ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے۔
کہ کوئی وہ اپنی زمینیں ہیں کسی کی وہ کام کر رہا ہے، یا پھر کوئی کسی کی زمینوں میں کام کر رہا ہے اس طرح. تو تقریباً 60% آبادی جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے ساتھ، زمین کے ساتھ منسلک ہے. جس طرح یہ کپاس، گندم، گنا وغیرہ اس کی کاشتکاری میں. لیکن پھر بھی یہ ہمارا 60% منسلک ہونے کے باوجود بھی جو ہماری GDP ہے اس میں ہمارے ایگریکلچر کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 20% بھی نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 60% ہے تو کم از کم 60% تو ہمارا ایگریکلچر کا شیئر ہو نا GDP میں. باقی جو 40% وہ ہمارے ٹیکس وغیرہ جو حکومت لگا دیتی ہے اس طرح کے جو ہے نا وہاں سے پورے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ ہمارا 20% بھی شیئر نہیں ہے ایگریکلچر کا. کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. وہ کسان جو ہے نا، اب دیکھیں کہ جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں ان سے جو شہری لوگ ہیں ان کو تو وقتی طور پہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ راستے ذرا خراب ہو جاتے ہیں اس طرح کے. لیکن جو کسان ہیں ان کی تو جمع پونجی ہی فصل ہوتی ہے، اور بے موسمی بارشیں جو ہے نا وہ فصل کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا. اب جس طرح پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھیں تو سندھ میں سیلاب آیا تھا، تو تقریباً 3/4% جو ہے نا وہ سارا سندھ ڈوب گیا تھا. جو گندم کی فصل ہے وہ ختم ہو گئی. تو اسی لیے اب باہر سے جو ہے وہ گندم جو ہے نا وہ امپورٹ کی گئی ہے. اور جو وہ گندم امپورٹ کی گئی ہے وہ اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ شاید روٹی کھانا چھوڑ دیں، جس طرح کی وہ گندم کی کوالٹی امپورٹ کی گئی ہے. اور یہ بھی تو عوام پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گندم جو دیکھنے لائق نہیں ہے وہ گندم جو ہے نا وہ سیاستدانوں نے، ہمارے پولیٹیشین نے، ہمارے حکمرانوں نے امپورٹ کی ہے باہر سے، اور اس میں گھپلا کیا ہے. باہر سے وہ سستی خریدی ہے اور یہاں پر شو کروائی ہے کہ جی ہم نے اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ اسے کئی 100 گنا زیادہ شو کروایا گیا کہ جی اتنے کی ہم نے خریدی ہے. اور وہ سارا کیا ہے، وہ سارا گھپلا ہے نا، وہ سارا وہ ان کی کمائی ہے نا وہ انہوں نے کی ہے. اور وہ گندم جو دیکھنے لائق نہیں ہے وہ مل مالکان کو دے دی گئی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پسائی کر کے آٹا بنا کے عام عوام کو کھلا رہے ہیں. اور اگر عام عوام دیکھ لے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ وہ یا خودکشی کر لیں گے یا پھر وہ کسی حکمران کو وہ ہے نا اس کا کوئی کام کر ڈالیں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ ہو رہا ہے عام عوام کے ساتھ. اور کسان جو بیچارہ وہ بے موسمی بارشوں کی وجہ سے اس کی ساری فصل ختم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے سال جو ہے وہ گنے کی فصل بھی کوئی خاص نہیں ہوئی کیونکہ سیلاب آیا سندھ میں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو گندم ہے اس کی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. اور اب جو موجودہ بارشیں ہو رہی ہیں انہوں نے تو پنجاب کا جو کافی سارا اراضی ہے، جو زرعی رقبہ ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اور پنجاب میں بھی تقریباً ایسے سمجھیں کہ جو 70% گندم ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا پہلے ملک میں گندم کا بحران تھا سندھ میں سیلاب کی وجہ سے. باقی رہی صحیح جو کثر ہے وہ پنجاب میں جو ابھی صورتحال ہے بارشوں کی ان کی وجہ سے جو گندم تباہ ہو گئی ہے گندم کی فصل، تو وہ رہی صحیح کثر یہاں پنجاب میں جو ہے وہاں پر پوری ہو گئی ہے. تو پیچھے اب گندم کا جو نا وہ ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے پاکستان میں. اور اس بحران سے عوام کو تو نقصان ہوگا، عوام تو مشکلات کا سامنا کرے گی، لیکن یہ موقع مل گیا حکمرانوں کو کہ وہ کمائی کرنے کا ان کو موقع مل گیا کہ وہ جس طرح پہلے ابھی کچھ بحران تھا سندھ میں تو سیلاب کی وجہ سے، تو انہوں نے باہر سے گندم امپورٹ کی ہے اور وہ اس میں انہوں نے اربوں کا گھپلا کیا. تو ظاہر سی بات ہے اب جب بحران جو ہے نا وہ مزید بڑھ جائے گا تو وہ اور زیادہ گندم امپورٹ کریں گے، اور جس طرح پہلے انہوں نے کی ہے وہ اسی طرح ہی کریں گے اور عوام کو وہ کھلائیں گے جو کہ دیکھنے لائق بھی نہیں ہے. اور خود اپنے وہ بینک بیلنس جو ہے نا وہ دن رات جو ہے نا ان کے بڑھتے جائیں گے، ڈبل ٹرپل ہوتے جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. جو کسان جو ہے نا وہ پورے ملک کو پالتا تھا، پورے ملک کو گندم مہیا کرتا تھا، آج وہی جو ہے نا وہی وہ آٹا کھانے پہ مجبور ہے جو کہ ایک دشمن کو بھی نہیں دینا چاہیے. جس طرح کی وہ گندم کا آٹا بنا رہے ہیں وہ آٹا، وہ ظاہر سی بات ہے جب کسان کے پاس ہے کچھ نہیں تو یہ جو آٹا یا اس طرح کی اسکیمز ہیں ان میں سے وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، وہی مستحق ہیں نا. اور جو مستحق ہیں ان کو ان کا مل تو نہیں رہا ہے پورا، لیکن جو مل بھی رہا ہے وہ بھی کھانے لائق تو نہیں مل رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک طرح سے ظلم ہی ہو رہا ہے.
تو وہ حکمران اور جو اوپر بیٹھے ہیں ہمارے وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس ظلم کا شکار جو ہے وہ ہمارے کسان بھائی ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جو پورے ملک کو پالتے تھے، اور ان کو بدلے میں دیکھیں نا کہ جب فصل اچھی ہوتی بھی ہے تب بھی کسانوں کو کچھ نہیں ملتا۔ کسانوں کو ان کی فصل کا ایسے سمجھے کہ جو ان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے فصل کا وہ بھی پورا نہیں ملتا۔ تو زیادہ کمائی کون کرتے ہیں؟ کسانوں سے جو اوپر ہیں وہ کمائی کرتے ہیں، یا پھر ہمارے جو یہ اسٹاک کرنے والے ہیں یا پھر جن کے کولڈ سٹوریج ہیں وہ کرتے ہیں۔ کسان تو بیچارہ وہ تو ہمدرد ہے عوام کا، وہ تو اگر تو اس کے پاس کچھ ہو بھی نا تو وہ اس کے پاس کوئی سائل آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں بھوکا رہ لوں، خیر ہے چلو اس کی ضرورت پوری کر دو۔ وہ تو اتنے ہمدرد ہیں۔ تو جو اس ملک کے ہمدرد ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہمدرد نہیں ہیں ان کو دن رات عیاشی کرنے کو مل رہی ہے۔ تو یہ ملک کا نظام ہے جو کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جو حقدار ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے، اور جو حقدار نہیں ہیں ان کو حد سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کریں کہ آپ جہاں بھی جس بھی لیول پر ہیں، جس بھی آپ پلیٹ فارم پر ہیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کم از کم خود کو سدھاریں۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ مافیاز میں سے ہیں، آپ سٹاک کرنے والوں میں سے ہیں، آپ یا ڈسٹریبیوٹر میں سے ہیں، آپ وہ میسج کرنے والوں میں سے ہیں، یا پھر آپ خود اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے والوں میں سے ہیں، تو مہربانی کریں اگر آپ اس چیز کے حقدار نہیں ہیں، اس چیز کے مستحق نہیں ہیں تو اس چیز میں اپنا حصہ نہ لیں، کیونکہ وہ آپ کا بنتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپنا گھر خود چلا سکتے ہیں بنا کسی غریب کا حق کھائے تو کوشش کریں کہ آپ اپنا گھر ویسے ہی چلائیں تاکہ آپ حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ اور جو جن کا حق ہے کوشش کریں کہ ان کو ان تک ان کا جو حق ہے وہ پہنچانے میں اپنی جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جو بھی آپ مددگار بن سکتے ہیں وہ اپنی آپ مدد لازمی اس میں شامل کریں۔ اگر کسی غریب کو اگر آپ بنا معاوضہ میسج کر دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، تو لہذا کوشش کریں کہ اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ اس سے توبہ کریں اور غریبوں کی بلا معاوضہ مدد کریں، تاکہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے نا، جو ہمارا ہمدرد ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے پورا سال، جن کے بلبوتے پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہو سکیں۔ اور ویسے بھی کوشش کریں کہ جہاں پر بھی آپ سے ممکن ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ صرف ابھی پوری زندگی اپنا یہ مقصد بنائیں کہ ہم آئے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ہم لوگوں کا حق کھانے کے لیے یا پھر لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ خود کو سدھاریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کے یہ ذرا یہ آپ رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ کائنڈلی مہربانی کریں کہ اگر آپ لوگ کہیں سے حرام کما رہے ہیں یا پھر کسی کا حق کھا رہے ہیں یا پھر کسی کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہر انسان کے لیے بے شک وہ آپ کا اپنا عزیز ہے، بے شک وہ آپ کا اپنا عزیز نہیں ہے، وہ غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ کسی کے لیے بھی مشکل کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ سب کے لیے آسانی پیدا کریں۔ انشاءاللہ کڑی سے کڑی بنتی ہے، تو آہستہ آہستہ امید ہے کہ اگر سب لوگ ہی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر والوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سمندر ضرور ایک نہ ایک دن دیکھنے میں آئے گا، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا، اور ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کو اوپر اٹھایا جائے گا، تاکہ وہ جو ہے نا وہ ترقی کرے اور ہم اس کی ترقی سے جلیں نہیں بلکہ ہمیں اس کی ترقی میں خوشی محسوس ہو۔ تو اللہ ہمیں اس چیز کو توفیق دے، کیونکہ وہی توفیق دینے والا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا اپنی جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے کوشش کرنا، تو ہم کوشش کریں، باقی انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ بھی اس میں ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں توفیق بھی دیں گے، اور ہماری جو مشکلات ہیں ان کو کم کر کے ہمیں اور آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ تو لہٰذا ابھی تک جو ہے نا وہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنا دیکھ رہے ہیں،
دوسرا بے شک ان کے سامنے مر بھی رہا ہو تو وہ اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ کافی عرصہ پہلے اس طرح کی ایک خبر آئی تھی کہ ایک شادی حال میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا، وہ زمین پر مرا پڑا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سب لوگ اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہیں کہ جلدی سے کھانا کھا لیں، تو نہیں تو یہ فوتگی کی وجہ سے کھانا نہ ہمارا کہیں رہ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر جو انسان ہے واقعی انسان ہے، اس کو جگانا ہوگا، اور جو ہمارا یہ جو مردہ پن ہو گیا ہے ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ واقعی جو انسان ہوتا ہے ہم وہ ہوں، ہم حیوان نہ بنیں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے، کائنڈلی اپنے بہاف پہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، کم از کم آپ اپنی جو اصلاح ہے وہ تو کریں نا۔ کسی اور کی اصلاح کرنا تو ایک ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ وہ تو کوشش کریں۔ اگر آپ صرف دوسروں کو ہی دیکھتے رہیں گے کہ وہ کچھ کرے تو میں کروں گا، تو اس طرح تو پھر وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کچھ کرے تو میں کچھ کروں گا۔ تو لہٰذا دوسروں کو نہ دیکھیں، دوسروں کے سہارے پہ نہ رہیں، بلکہ اپنی جو آپ خود کوشش کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ بے شک کوئی اور کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ آپ دوسروں کو نہ دیکھیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ضرور دوسروں کا بھی دل کرے گا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بہتری آتی ہے، اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھے حالات دیکھیں گے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔